تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گرین بزنس سینٹر میں منعقد کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری نیشنل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صنعتی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ تلنگانہ میں معیشت کی ترقی کے لیے تعاون کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعہ کو حیدرآباد میں CII نیشنل کونسل کے اجلاس کا افتتاح کیا۔ اجلاس میں مختلف خطوں سے CII کے نمائندوں نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے ان نمائندوں کے ساتھ ریاست کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا، انہیں اسکل یونیورسٹی کے قیام کے منصوبے سے بھی واقف کروایا۔ CII کے نمائندوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ نہ صرف اسکل یونیورسٹی کا حصہ بنیں گے بلکہ ویژن 2047 میں حصہ لے کر تلنگانہ کی ترقی کی بھرپور حمایت کریں گے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ حیدرآباد قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حیدرآباد کو سیلاب سے پاک شہر بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال لاکھوں انجینئر کے طالب علم تیار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مہارت نہیں ہوتی۔ تلنگانہ کے طلباء کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ATC مراکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ بھارتی ایئرٹیل نے تلنگانہ کے تمام گاؤں میں ووکیشنل سینٹر قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں کھیلوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک اسپورٹس یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک اسپورٹس اکیڈمی بھی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کو 1 دہائی مکمل ہو چکی ہے اور حکومت کا خواب تلنگانہ کی ترقی ہے اور تلنگانہ کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ حیدرآباد میں ایک 4th سٹی قائم کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ HMPV وائرس سے نمٹنے کے لیے گاندھی اسپتال میں 40 بستروں پر مشتمل علیحدہ وارڈ قائم کیا گیا ہے۔ چین میں دہشت پیدا کرنے والے نئے وائرس کے مریضوں کی شہر حیدرآباد میں شناخت کے بعد محکمہ صحت نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے گاندھی اسپتال میں 40 بستروں پر مشتمل ایک علیحدہ وارڈ قائم کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چین میں HMPV وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ وائرس تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں حیدرآباد میں HMPV کے 11 مریضوں کی نشاندہی کے بعد گاندھی اسپتال میں ایک علیحدہ مرکز قائم کیا گیا۔ حکومت کی محکمہ صحت کو جاری ہدایت کے بعد گاندھی اسپتال کے انتظامیہ نے HMPV متاثرین کے علاج کے لیے علیحدہ و خصوصی انتظامات شروع کیے ہیں اور اسپتال میں موجود عملے کو خصوصی تربیت کی فراہمی کے علاوہ وائرس سے پھیلنے کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق حکومت کی ہدایت پر ہی ایک علیحدہ مرکز قائم کیا گیا ہے، جبکہ HMPV وائرس کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے اور نہ ہی اسے عالمی ادارے صحت کی جانب سے مہلک قرار دیا گیا ہے، لیکن وائرس کے سبب ہونے والی علامات کے متعلق شعور بیداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز نے اس وائرس سے بچنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے گوشہ محل علاقے میں چاکناواڑی کا نالا منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک لاری الٹ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ گوشہ محل میں چاکناواڑی کا نالا جمعہ کو منہدم ہو گیا اور ایک کرشر لاری اس میں الٹ گئی۔ لاری کا ڈرائیور خوش قسمتی سے اپنی جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ واضح ہے کہ منہدم ہونے والے نالے کے کام جاری تھے کہ ایک اور حادثہ پیش آیا ہے اور اس صورتحال نے مقامی افراد کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نالے کی مکمل تعمیر کے لیے وہ کئی بار درخواستیں کر چکے ہیں لیکن حکام کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب نالا منہدم ہو جانے سے ان کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ پریشان حال لوگوں نے اعلیٰ عہدیداروں سے فوری طور پر مسئلے کو حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ ہائیڈرا کے حکام نے منی کنڈا کے نیک نام پور میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ GHMC حدود میں ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ جمعہ کو منی کنڈا کے نیک نام پور میں غیر قانونی تعمیرات کو ہائیڈرا کے حکام نے زمین دوز کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ تالاب کی اراضی پر ناجائز قبضہ کر بڑے پیمانے پر تعمیرات کی جا رہی تھی اور مقامی افراد نے ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ سے شکایت کی تھی۔ AV رنگناتھ کے احکامات پر ہائیڈرا کی ٹیم نے جمعہ کی صبح سخت پولیس بندوبست کے درمیان انہدامی کارروائی انجام دی۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے واضح کیا ہے کہ تالابوں اور ذخائر آب پر
قبضہ کرنے والے کسی بھی فرد کو بخشا نہیں جائے گا۔ راجنہ سرسلہ پولیس نے 4 سالہ لڑکی کے اغوا کا معاملہ حل کرتے ہوئے 3 خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ راجنہ سرسلہ ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اکھل مہاجن نے جمعہ کے روز سرسلہ میں میڈیا کے روبرو ملزمین کو پیش کرتے ہوئے اغوا کے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ جگتیال ضلع کے کوٹ مائل منڈل کے چنتالا پلی کے رہنے والے جوڑے سنگاراپو مدھو اور لاسیا کی 2 بیٹیاں تھیں۔ لاسیا ذہنی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر سے الگ رہ رہی تھی۔ ایس پی نے بتایا کہ لاسیا نے اپنی ایک بیٹی آدتیہ کے ساتھ ومل واڑہ کے راج راجیشور سوامی مندر کا دورہ کیا۔ محبوب آباد کی رہنے والی 3 خواتین بھی مندر پہنچی اور لاسیا سے ان کی دوستی ہو گئی۔ ایس پی کے مطابق لاسیا کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین نے 23 دسمبر کو آدتیہ کو اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک ہفتے کے بعد لڑکی کے چچا نے ومل واڑہ ٹاؤن پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی پولیس کو لاسیا کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے کوئی جانکاری نہیں مل سکی۔ بعد ازاں پولیس نے لڑکی کا سراغ لگانے کے لیے 7 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ اکھل مہاجن نے بتایا کہ ومل واڑہ مندر کے ساتھ ساتھ کریم نگر، ورنگل، حیدرآباد، وجے واڑہ، کھمم اور کوداڑ کے بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنز میں CCTV فوٹیج کی جانچ کرتے ہوئے ملزمین کی تفصیلات حاصل کی گئی اور لڑکی کو بازیاب کر لیا گیا۔ کھمم میں دلتوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر کیڑے مار دوا کھا کر جان دینے کا انتباہ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پچھلی BRS حکومت نے کھمم ضلع کے نیلا کونڈا پلی منڈل کے آچارلا گوڑم گاؤں میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے دلتوں کی زمین لی تھی اور اراضیات دینے والے دلتوں کو مکانات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنی زمینات دینے والے دلتوں نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت نے پچھلی حکومت کے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ وزیر پی سرینواس ریڈی کے پیروکار انہیں مکانات دینے کے بجائے پارٹی کے کارکنوں کو مکانات دے رہے ہیں۔ ناراض افراد نے جمعہ کو شدید احتجاج کیا ہے اور انہیں مکانات نہ دینے پر کیڑے مار دوا پی کر اپنی جان دینے کا انتباہ دیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے مسجد اشرف الحق گولکنڈہ کا دورہ کیا۔ MLA کوثر محی الدین نے جمعہ کو مسجد اشرف الحق گولکنڈہ کا دورہ کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی۔ بعد ازاں انہوں نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور مصلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ دریں اثنا کوثر محی الدین نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور مصلیوں کو کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر خصوصی بسوں کے نام پر RTC کی جانب سے مردوں سے اضافی کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ RTC کی جانب سے سنکرانتی تہوار کے موقع پر 6432 خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ ان خصوصی بسوں میں خواتین تو مفت سفر کر سکتی ہیں، تاہم مردوں سے اضافی کرائے وصول کیے جا رہے ہیں۔ مرد حضرات نے شکایت کی ہے کہ ایکسپریس بسوں میں خواتین مفت سفر کر رہی ہیں اور کنڈکٹر ان سے اضافی رقم وصول کر رہے ہیں۔ بناپرتی سے محبوب نگر تک کا کرایہ 70 روپے ہے، تاہم کنڈکٹر 140 روپے یعنی دگنا کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے خانگی ٹریولز کے مالکان کو سنکرانتی تہوار کے موقع پر اضافی چارجز وصول کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے، لیکن شاید وہ محکمہ RTC کو کوئی ہدایت جاری کرنا بھول گئے ہیں۔ اسی وجہ سے خصوصی بسوں کے نام پر کنڈکٹر نے لوٹ مار مچا رکھی ہے اور اضافی کرائے وصول کر رہے ہیں۔ بھوونگری کے MLA کنبا انل کمار ریڈی نے اپل بھوونگری شٹل سروس کا آغاز کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بھوونگری کے MLA کنبا انل کمار ریڈی نے جمعہ کو مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اپل ڈپو کے ذریعے فراہم کی گئی 6 بسوں کا افتتاح کیا۔ بھوونگری بس اسٹیشن پر منعقد ایک تقریب میں انہوں نے 6 بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے MLA نے بھوونگری بس اسٹینڈ کا دورہ کرتے ہوئے مسافروں اور طلباء سے بات چیت کی تھی اور ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی تھی۔ بعد ازاں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور RTC عہدیداروں سے
بات چیت کرنے کے بعد 6 نئی شٹل سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ میونسپل چیئرمین پی سیٹی وینکٹیشورلو و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ نئی بس خدمات متعارف کروانے پر مسافروں اور طلباء نے ایم ایل اے کمبھم انل کمار ریڈی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے 44 لاکھ روپے لاگتی وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا افتتاح کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے خلوت میں چمکورہ مسجد سے گھانسی میاں مسجد تک ایس ڈی ایف ایم ایل اے فنڈ سے 44 لاکھ روپے کی لاگت سے وی ڈی سی سی روڈ کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کیا۔ ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے کہا کہ حلقہ چار مینار میں زیر التوا ترقیاتی کاموں کو عنقریب ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ جوگولامبا گدوال ضلع کے وڈے پلی منڈل میں پولیس نے ایک تاجر کے اغوا کا معاملہ اندرون 8 گھنٹے حل کر لیا اور 4 ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے 7 موبائل فون اور 50,000 روپے نقد رقم ضبط کر لیے۔ ذرائع نے بتایا کہ شانتی نگر قصبے کے رہنے والے رمیش بابو کو ایک شخص کا فون آیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ایک مخروس کا رشتہ دار ہے اور اسے رمیش کے پیسے واپس لوٹانے ہیں۔ فون کرنے والے نے سود کے ساتھ رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور حیدرآباد میں ملاقات کرنے کو کہا تھا۔ فون کال موصول ہونے پر رمیش نے حیدرآباد کا سفر کیا اور حیدرآباد پہنچنے پر رمیش کو ناگول چوراہے سے گرفتار کرتے ہوئے آدتیہ نگر میں منتقل کیا گیا۔ رمیش کے افراد خاندان کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اندرون 8 گھنٹے مغویہ تاجر کو بازیاب کر لیا اور 4 ملزمین کو گرفتار کر کے 7 موبائل فون اور 50,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ تلنگانہ حکومت نے گرام پنچایتوں میں کام کرنے والے ملازمین کو سرکاری ملازمین کے خطوط پر ماہانہ تنخواہیں ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محکمہ پنچایت راج، دیہی ترقیات اور دیگر محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام گرام پنچایتوں میں کام کرنے والے ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ چیف منسٹر نے اس سلسلے میں پنچایت کے اسٹاف کو ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی کے انتظامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ محکمہ پنچایت راج اور محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کو ایک پالیسی اختیار کرنی ہوگی تاکہ بغیر کسی تاخیر کے ملازمین کو تنخواہیں مل سکیں۔ یہ تنخواہیں گرین چینل کے ذریعے ادا کی جائیں گی۔ چیف منسٹر کے جائزہ اجلاس میں وزراء کونڈا سریکھا، سیتا کا، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، سابق وزیر جانا ریڈی، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری سانتی کماری و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد شہر میں مسجد کو قالین کا عطیہ کرنے کے بہانے ایک دھوکے باز نے کھاتے سے 65,000 روپے نکال دیے۔ عوام سے چوکنا رہنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد شہر میں واقع مسجد عمر فاروق ٹیلی فون کالونی آٹو نگر کمیٹی کو محمد سہیل نامی ایک شخص نے فون کیا اور قالین کے لیے رقم عطیہ کرنے کا وعدہ کیا۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کے مطابق دھوکے باز شخص نے رقم عطیہ کرنے کے بجائے اکاؤنٹ سے 65,000 روپے نکال لیے۔ مسجد کمیٹی نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی ہے۔ ریاض ملک خادم ملت نے تمام مساجد کمیٹی کے ذمہ داران اور عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فلم گیم چینجر کی خصوصی نمائش کی اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعہ کو گیم چینجر فلم کی ٹکٹ کی قیمتوں اور بینیفٹ شوز کے معاملے کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے فلم پشپا 2 کے پریمیئر کے موقع پر سندھیا تھیٹر میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ایک اور بینیفٹ شو کی اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ جب حکومت نے بینیفٹ شوز منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر شوز منعقد کرنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ناظرین کی حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینیفٹ شوز کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسرز پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بجٹ کی فلمیں بنانا اور ناظرین سے ناجائز منافع کمانا درست نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عدالت اس معاملے کی اگلی سماعت 24 جنوری کو کرے گی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ میں ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے اور گیم چینجر فلم کے خصوصی شو کے سلسلے میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی۔ گورلا بھرت راج نامی ایک شخص نے عرضی دائر کی، جس میں تلنگانہ حکومت کی 8 تاریخ کو فلم کے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے اور بینیفٹ شوز کی اجازت دینے کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مسافروں کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ سنکرانتی تہوار کے لیے لوگ اپنے آبائی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن مسافروں سے کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا ہے۔ واضح ہے کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن جڑواں شہروں کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے اور تہواروں کے موقع پر یہاں مسافرین کا رش دیکھا جاتا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے سنکرانتی کے موقع پر 100 سے زائد خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسافرین ٹرین کے فٹ بورڈ پر لٹک کر سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں رش مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ ریلوے پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کے انتظامات کیے ہیں کہ مسافروں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وقار ضلع کے پرگی میں آشا کارکنوں نے MLA کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرتے ہوئے انتخابات سے پہلے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پرگی کے MLA رام موہن ریڈی نے آشا کارکنوں سے وعدہ کیا تھا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے پر ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ انہیں 18,000 روپے بطور تنخواہ ادا کیے جائیں گے، لیکن اب تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ وعدے کو فراموش کر دینے سے ناراض آشا کارکنان نے جمعہ کو کانگریس MLA کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا اور انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور انہیں ماہانہ 18,000 روپے تنخواہ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ BRS کے رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تیلگو فلم انڈسٹری سے 500 کروڑ روپے لیے اور بینیفٹ شوز کی اجازت دے دی۔ فلم گیم چینجر کے خصوصی شو کے لیے اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تنقیدوں میں گھر گئے ہیں۔ BRS کے MLA پی کوشک ریڈی نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فلم انڈسٹری سے 500 کروڑ روپے حاصل کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 500 کروڑ روپے لے کر بینیفٹ شوز کی اجازت دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی نے یہ کہا تھا کہ وہ بینیفٹ شوز کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے پروڈیوسر دل راجو اور تیلگو فلم انڈسٹری کو بلیک میل کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی پرکاشم ضلع میں پولیس نے جوا کھیلنے اور دھوکہ دہی میں ملوث افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 8 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ پرکاشم ضلع کے ناگلو پلاپاڈو پولیس نے سٹے بازی کے عادی اور مختلف دھوکہ دہی کے معاملات میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے 8 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق باپٹلہ اور پالناڈو سے ہے۔ نامپلی کی خصوصی عدالت نے اداکار ناگرجنا کی جانب سے ریاستی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کے خلاف دائر ہتک صد مقدمے کی سماعت 16 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ نامپلی میں اسپیشل جوڈیشل فرسٹ کلاس مجسٹریٹ نے اداکار ناگرجنا کی جانب سے ریاستی وزیر کونڈا سریکھا کے خلاف دائر ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت کی۔ جج نے کہا کہ درخواست گزار ناگرجنا اور وزیر کونڈا سریکھا کے سماعت میں غیر حاضر ہونے کی وجہ سے سماعت 16 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ناگرجنا نے نامپلی کی ایک عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وزیر کونڈا سریکھا نے ناگا چیتنیا اور سمنتا کی طلاق پر مضحکہ خیز تبصرہ کیا تھا۔ عدالت نے اس سے قبل اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے تھے اور وزیر کونڈا سریکھا کو نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ کونڈا سریکھا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکی۔ جج نے سماعت 16 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ محکمہ آب رسانی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی نے نئے بھرتی کیے گئے جونیئر اسسٹنٹس کے لیے 2 روزہ تربیتی کلاسز کا افتتاح کیا۔ محکمہ آب رسانی میں 141 نئے جونیئر اسسٹنٹس بھرتی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام منعقد گروپ 4 کے امتحانات کے ذریعے ملازمت حاصل کی ہے اور انہیں حکومت کی جانب سے محکمہ آب رسانی کو الاٹ کیا گیا ہے۔ 141 جونیئر اسسٹنٹس کے لیے تربیتی کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں۔ جمعہ کو ایم ڈی اشوک ریڈی نے گچی بالی میں تربیتی کلاسز کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ واٹر بورڈ حیدرآباد شہر کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے اور اتنے بڑے محکمے میں ملازمت حاصل کرنے پر وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جونیئر اسسٹنٹ سے کہا ہے کہ وہ سبھی محکمہ آب رسانی کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور عوام کی خدمت ہی ان کا حتمی مقصد ہونا چاہیے۔ ایم ڈی نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے سخت محنت اور جدوجہد کی گئی ہے، اسی طرح سے محکمہ آب رسانی کا نام روشن کرنے کے لیے خلوص نیت اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکاجگیری کے سابق رکن اسمبلی و کانگریس رہنما مینم پلی ہنمنت راؤ کی سالگرہ کے موقع پر ان کے حامیوں نے یتیم بچوں کے لیے میٹرو ٹرین میں مفت سفر کا انتظام کیا اور ان میں پھل، اسکول کٹس وغیرہ تقسیم کیے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما مینم پلی ہنمنت راؤ کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مداحوں نے اختراعی انداز میں انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ میدک ضلع سے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ارونارتی وینکٹ رمنا نے میٹرو ریل پر مینم پلی ہنمنت راؤ کی تصویر چسپاں کر کے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ علامہ ازیں یتیم بچوں کے لیے ٹرین میں مفت سفر کا نظم بھی کیا گیا تھا۔ بچوں میں پھل اور اسکول کٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کئی مسافرین نے مینم پلی ہنمنت راؤ کی اختراعی انداز میں سالگرہ منانے کے اس اقدام کو سراہا۔ دریں کانگریس کے رہنما ارونارتھی وینکٹ رمنا نے مینم پلی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسمبلی میٹرو اسٹیشن پر یتیم بچوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔